نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے 30 پارے کو تھوڑا سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کا تھوڑا سا تعارف میں کرانا سمجھتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ یہ سورت رکھی، اور یہ سورت ایسی ہے جیسے سمجھ لیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کوئی چیز کہ اسٹارٹ میں جو ایک ابتدائی دباچہ ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، تو یہ اس کا کام کرتی ہے، اور انتہائی خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی حمد و ثنا، اپنے تعریفیہ کلمات اور ساتھ دعا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعامی یافتہ لوگوں کا راستہ اور جو اللہ کے غضب والے لوگ ہیں اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے۔ تو انتہائی خوبصورت صورت ہے، تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ افتتاح، دباچہ، آغاز کلام۔ کسی بھی چیز کا جو ہم نے شروع کرنا ہے نا، کسی بھی چیز کو جیسے، تو اس کو شروع کرنے کے لیے افتتاح کیا جاتا ہے، ایک دباچہ ہوتا ہے۔ کسی بھی کوئی بھی ناول ہے، کوئی بھی کہانی ہے، کوئی بک ہے جو آپ شروع کرتے ہیں، تو اس کے سٹارٹنگ میں جو ایک چیز دیا جاتا ہے دباچہ، اسی طرح قرآن کے شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ابتدائی صورت ہے اور آغاز کلام، اللہ تعالیٰ کے کلام کے آغاز سے پہلے یہ ایک صورت ہے۔ اب فاتحہ فاتحہ سے ہے، کسی بھی چیز کے ابتدا کو کہا جاتا ہے، مطلب چابی کھولنے والی ابتدائیہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے مختلف نام بھی ہیں، جیسے سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، ان کتاب کی اصل، فاتحہ الکتاب یعنی کتاب کی کھولنے والی، سبع مثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، صلات نماز، کیونکہ نماز میں جب تک سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، شفا، اگر ہم اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے ہیں تو ہمیں شفا بھی ملتی ہے، اور دعا، اور اس میں بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی بھی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کے یہ جو مختلف نام ہیں، یہ نام اس کی خصوصیت بھی ہے، اور واقعی ناموں سے ہمیں بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ آگے زمانہ نزول اس سورۃ فاتحہ کا کیا ہے کہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں دعوت کی ابتدائی خفیہ دور میں نازل ہوئی۔ ہم نے سنا ہے نا کہ سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الق ہے، اس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ پہلی سورت اس زمرے میں آتی ہے کہ یہ مکمل طور پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الق، سورۃ مدثر، سورۃ مزمل کی چند ابتدائیہ آیات بھی نازل ہو چکی تھیں، لیکن جو پہلی سورت مکمل طور پہ نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ اس کی فضیلت میں مختلف احادیث آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ فرقان میں نازل ہوئی۔ یہ بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت میں دوسری جو حدیث میں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ کے بعد آدمی جو مانگے اسے مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں دعا کا یہ ذہن کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جو اس نے مانگا، یعنی کہ ہم جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عنایت فرمائیں گے۔ یہ اس قدر خوبصورت صورت ہے اور اس قدر فائدے مند ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ
ایک انسان کے لیے میں سمجھوں کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ دیا ہے. اس کے فضیلت نمبر 3 میں آ جاتا ہے کہ ایک فرشتے نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، فاتحہ الکتاب اور سورۃ بقرہ. فاتحہ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جن میں آپ جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے نا وہ آپ کو دیا جائے گا. یعنی کہ یہ 2 نور ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کے بعد کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بھی ہم مانگیں گے ہمیں عطا ہوگا، جو بھی مانگیں گے. اب ہم چلتے ہیں آگے کہ سورۃ فاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ الکتاب بھی تلاوت نہ کی ہو. یعنی کہ اس سورۃ فاتحہ کی نماز میں بہت اہمیت ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اگر ہم نماز پڑھیں گے، رکعت پڑھیں گے، تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہمیں دہرانی پڑے گی. موضوع کیا ہے اس سورۃ فاتحہ کے؟ موضوع کہ میں اللہ کی تعریف اور شکر، 4 موضوع پہ ہی مشتمل ہے. اور دوسرا موضوع ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. تیسرا موضوع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اور چوتھا ہدایت کی دعا کرنی. اب اس موضوع کے اوپر ہماری پوری صورت گھومے گی مضامین کے اوپر، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اب اس سورۃ فاتحہ کو ہم 4 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، 4 پیراگراف میں تقسیم کرتے ہیں. تو جو پہلا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک ہے. اور اس 1 سے لے کے جو 4 پیراگراف ہے وہ آداب دعا اس میں سکھائے گئے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہے. ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں کن آداب اور خاص شرائط کا خیال رکھنا چاہیے. پھر جو دوسرا پیراگراف ہے وہ ہے استقاء کی دعا، یعنی کہ دعا کس سے کی جائے، کون مستحق ہے، کون اس قابل ہے کہ اس سے دعا کی جائے، کون اس قابل ہے جس سے مانگا جائے. اور جو چوتھا اس کا پیراگراف ہے یا چوتھا مقصد ہے اس کا، اصل دعا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا کا تیسرا جو ہے وہ پیراگراف ہے، ایک مقصد بھی ہے. اور چوتھی ہے وضاحت دعا، جو ہم نے دعا مانگی اس کی وضاحت بھی ہے اس کے اندر کہ کن لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے اور کن لوگوں سے اللہ سے پناہ بھی مانگنی ہے. تو یہ 4 آداب سکھائے گئے ہیں، آداب دعا، استقاء کی دعا، اصل دعا اور وضاحت دعا. یہ 4 دعا کے پہلو ہمیں نظر انداز نہیں کرنے. دیکھیں جب بھی دعا مانگی جاتی ہے نا تو وہ ہم جب بھی دعا مانگے تو ہم دعا میں جلدی کر دیتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ ایک صحابی ہے، انہوں نے دعا میں جلدی مانگی. کیوں جلدی کی؟ کہ انہوں نے دعا سے پہلے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی تعریفیہ جملے نہیں بولے، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی. تو دعا کوئی بھی کی جائے اس سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیہ جملے جس سے ہمارا رب تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اس کے بعد درود پاک، اور پھر ہم اپنا مدعا بیان کریں، اپنی دعا جو ہمیں جس مقصد کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں وہ ہم مقصد اللہ کے سامنے رکھیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیہ جملے، درود پاک، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی دعا کا آغاز کرنا ہے. دعا مانگنی ہے گر گرا کے، رو کے، دل کی گہرائیوں سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اس دعا کے بعد جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ میں ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، کیا مانگو، کس طرح مانگو، اور کیا آداب ہونے چاہیے. تو سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں سکھا دیا. سب سے پہلے جو اس کا سورۃ فاتحہ کا پیراگراف ہے اس میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ ہم الحمد سے شروع کرتے ہیں نا، لیکن سورۃ فاتحہ اصل میں جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. اور
بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورۃ فاتحہ کی آیت شمار کی جاتی ہے، اس لیے اسے سبع مثانی کہتے ہیں۔ اگر بسم اللہ کو نکال دیں تو یہ 7 آیتیں نہیں بنتی، یہ 6 آیتیں بنتی ہیں۔ اگر بسم اللہ کو ڈالیں گے تو یہ 7 آیتیں بنیں گی، جس کو ہم سبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے واضح ہے کہ سبع مثانی ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم اللہ کا، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کے آگے بھی میں وضاحت کروں گی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں۔ اب الحمد میں کیا آتا ہے؟ تعریف بھی آتی ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جتنا شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے، اور جتنی تعریف بیان کریں اللہ تعالیٰ کی کم ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین، آئین لام میم اس کا روٹ ہے، علم سے ہے، اور عالم تمام، اور عالمین عالم کی جمع عالمین، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، سمندر کا عالم، خشکی کا، ہواؤں کا، تیراکی کا، کہکشاؤں کا، جتنے بھی عالم ہیں سب کا رب العالمین، اور جتنے بھی علم ہے رب العالمین کی طرف سے، وہ سارے کے سارے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں رب العالمین کی طرف جاتی ہیں، کہ اللہ کی ذات پاک کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اللہ کی ذات پاک کو ہر ایک کی ڈیپتھ معلوم ہے، ہر ایک کی گہرائی معلوم ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے بھی کسی علم کی طرف جائیں تو ہماری عقل تھک جاتی ہے، سوچیں وہیں ایسے بند ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ تو رب ہے، پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو اس لیے رب العالمین تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ رب العالمین کا ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں خالق، مالک، مدبر۔ ایک رب کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا، ہمارا مالک ہے، ہمارے تمام اختیار کا مالک ہمارا رب ہے، اور مدبر ہے، کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے زندگی کا جو بھی امتحان بناتا ہے ہمیں قبول ہے، ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ تو تمام تعریفیں اور تمام شکر رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ابتدائی 3 آیات ہیں، اس میں رب تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی ہوئی ہیں، خوب پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان ہیں، اور اس کے بعد ایک مدعا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری دعا، اور اس کے بعد پھر آگے دعا کی وضاحت۔ تو کس قدر خوبصورت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ فاتحہ کے الفاظ ہمیں سکھائے اور بتائے۔ اگر ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں الفاظ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرنی ہو کہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، تمام شکر میرے رب کے لیے، مجھے زندگی سے کوئی گلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نے زندگی کا جو بھی امتحان بنایا نا میرے لیے، میں اس پہ راضی، صابر، شاکر ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام شکر تیرے لیے، کیونکہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور تو نے زندگی کا جو بھی امتحان بنایا نا وہ مجھے قبول ہے، میں اس پہ راضی ہوں، صابر ہوں، شاکر ہوں۔ اور رحمان الرحیم، رحمان میں مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ کا مطلب ہوتا ہے یہ فلان کے وزن پہ ہے، اور مبالغے کا صیغہ یعنی کہ کسی چیز کو جب ہم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں نا بات کو، تو وہ والے معنی آتے ہیں، جیسے رحم کرنا، یہ بندہ بڑا مہربان ہے جی، رحم کرتا ہے، لیکن رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جیسے ایک بندہ گورا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ سفید ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ گورا، گورا چٹا۔ جب ہم چٹا کے لفظ استعمال کریں گے تو مطلب واقعی صحیح گورا ہے، پیور گورا۔ اب ایک بندے کو ہم کہیں گے لمبا،
تو بات لمبے سے نہیں بنے گی. جب تک ہم کہیں گے لمبا تڑنگا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی بہت لمبا ہے. تو یہ مبالغے کا سیگا ہے. جیسے ایک بچہ ہے, ہم کہتے ہیں وہ بچہ ہے, لیکن جب اس کو کہتے ہیں ننا منا بچہ, تو پھر اس کی معصومیت تو اس کو واقعی ننا منا ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے, مبالغے کا سیگا استعمال ہوا ہے. رحمان, بہت زیادہ رحم کرنے والا, انتہائی درجے کا رحم کرنے والا, جس کے رحم کے ساتھ کوئی رحم ملتا نہیں ہے, اتنا رحم کرنے والا. اور رحیم, بار بار رحم کرنے والا. اس میں یہ فعیل کے وزن پہ ہے. فعیل کے وزن میں تسلسل کا معنی آتا ہے, یعنی کہ مسلسل استقامت والا رحم. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کا رحم ہمارے سروں سے ہٹتا نہیں ہے. اس کی مثال آپ کو ایسے محسوس کریں جیسے بارش ہو رہی ہے اور مسلسل برستی ہے نا بارش, تو اللہ کا رحم ہم پہ مسلسل برس رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کا رحم ہمارے سروں سے ہٹتا نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا ہم سوئے میں, ہم سانس لے رہے ہیں, اس کا رحم یہ ہے نا, تو ہمارا سانس چل رہا ہے, ورنہ ہم سوئے میں تو سانس بھی تو بند ہو جائے, ہماری ساری ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں, ہمارے سارے کام بند ہو جاتے ہیں, ہماری سوچیں بند ہو جاتی ہیں, ہمارا کھانا پینا پہننا اڑنا سب بند ہو جاتا ہے, سب سٹاپ ہو جاتا ہے. تو پھر ہمارے سانس بند ہو جائے, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بند ہو جائے, ہمارے جسم, ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے, ہمارے اندر کے جتنے نظام ہیں بند ہو جائیں, ہماری سوچیں جو چل رہی ہیں لاشعوری طور پہ وہ بند ہو جائیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے لاشعوری طور پہ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں خواب بن کے آ رہی ہیں. ہماری سانس چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں. ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو خون صاف ہو رہا ہے, پاس ہو رہا ہے, جسم باڈی کو مختلف طرح کو پہنچ رہا ہے. تو یہ دیکھیں کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اور 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. ایک ماں کا پیار کہیں سماتا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ایک ماں ہے تو وہ بچے کو خشک جگہ پہ خود بچے کو سلاتی ہے, گیلی جگہ پہ خود سوتی ہے. خیر آج کل تو پیمپرز کا دور ہے, لیکن جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو خود کاٹتی ہے بچے کو, بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتی. لیکن 70 ماؤں کا پیار دیکھیں, ایک بچہ ہے, اس کی ایک ماں ہے, تو اس بچے کو کتنا زبردست طریقے سے رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے. اس کی بھوک پیاس, کھانا پینا, سردی گرمی سب سے بچا کے رکھتی ہے, اس کو خوش رکھتی ہے, اس کو ہیلدی رکھنے کی کوشش کرتی ہے, اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے, وہ اپنا آپ بھول جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے. اب خود سوچیں, ایک ماں کا پیار کہیں سماتا نہیں ہے. اس بچے کے کیا کہنے جس کی ماں زندہ ہے, اور جس کی ماں نہیں ہے تو اس بچے کو دیکھیں وہ کیسے پلتا ہے. تو اب 70 مائیں جمع ہو جائیں تو اس بچے کے کیا کہنے ہیں. 70 مائیں جمع ہو جائیں تو وہ بچہ پھر ٹھوکریں کھا سکتا ہے, وہ بچہ لاپرواہی میں زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, لیکن ہم اس کی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم اپنی دنیا بسائے میں, اپنے خوابوں میں محو, اپنی زندگی جیسے دل کرتا ہے ویسے گزار رہے ہیں. کبھی نہیں سوچا میرے مالک نے مجھے بھیجا اور میری زندگی کا کوئی مقصد ہے, اور میں نے وہ مقصد فالو کرنا ہے. اگر میں اس مقصد کو نہ پایا تو میں کس لیے آئی ہوں اس دنیا میں؟ میرا مقصد تو بالکل بیکار ہے. میں نے کیا کمایا, میں کس لیے بھیجی گئی تھی, اور میں کرنے کے کام کیا تھے, اور میں کر کے کیا آئی ہوں. وہ مالک اتنا مہربان, اتنا رحیم کہ اس کا رحم ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے سروں سے ہٹتا نہیں ہے, تسلسل کے ساتھ رحم کر رہا ہے. اور مہربان, انتہائی درجے کا مہربان. کبھی اس مالک کو ایسے سوچا ہے, ایسے سوچ کے اس کی عبادت کی ہے, ایسے سوچ کے اس کی بات مانی ہے. اس مہربان رب نے ہمیں کتنی خوبصورت دعا سکھائی, اور اس دعا کے بعد ہمیں دیا کیا, قرآن جیسی نعمت. یہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ میرے بندے یہ دعا مانگو, پھر میں تمہیں وہ دوں گا, تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوریں گی. لیکن تو نے خلاف کیا نا اس کے جو میں تمہیں دے رہا ہوں, تو تمہاری دنیا بھی ڈوبے گی, تمہاری آخرت بھی ڈوبے گی. مگر ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے, سب کچھ ہے, ہم اس رحمان رب کا, مہربان رب کی طرف نہیں آتے. مالک یوم الدین, آخرت کے دن کا مالک ہے. وہ مالک رب صرف مہربان ہی نہیں, رحیم ہی نہیں, بار بار رحم کرنے والا نہیں, بلکہ وہ انصاف کے ساتھ رحم کرتا ہے. اور رب کی ذات آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ رحم کرتا ہے کہ اس کا رحم ہے کہ اس نے آخرت کا دن رکھا. اگر آخرت کا دن نہ رکھتا اللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں خود سوچیں, تو جو جس کے ساتھ اس دنیا میں ظلم کرتا رہے, مظلوم ہے تو پستا رہے گا, جو ظالم ہے وہ ظلم کرتا رہے گا. یہ اس کا رحم ہے.
مہربان رحمان رحیم کا رحم ہے کہ اس نے آخرت کا دن رکھا، اور یہ عین انصاف ہے۔ اگر وہ آخرت کا دن نہ رکھتا تو یہ انصاف نہ ہوتا۔ اب اس نے انصاف کے دن، اللہ تعالیٰ نے انصاف کے دن رکھ کے انسانوں کے اوپر ایک بہت بڑا رحم کیا، اور اس انصاف کے دن کا مالک خود اللہ تعالیٰ ہے، کسی دوسرے تیسروں کو نہیں مالک بنا دیا۔ آج اس زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جزئی اختیارات دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑے تھوڑے اختیارات پا کے انسان اپنے آپ کو فرعون، حامان اور قارون سمجھنا شروع کر دیا اس نے، اور وہ کام کرتا ہے جو ان لوگوں نے کیے ہیں۔ اس کو تھوڑا اختیار مل گیا تو اس نے دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فل اختیار کا مالک میں خود ہوں، اور آخرت کے دن کا تو اللہ تعالیٰ خود مالک ہے، وہ جس کو چاہے لے کے جائے جنت میں، جس کو چاہے لے کے جائے جہنم میں۔ دیکھیں ایک بات ہے، اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مالک بنا دیتا آخرت کے دن کا، تو ہم کیا کرتے؟ اپنوں کو جنت میں لے کے جاتے، دوسرے تیسرے کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ لیکن جب میں آیت پڑھتی ہوں تو میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے کہ تو خود آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اگر دنیا کی لوگوں کی طرح تو کسی اور کا مالک بنا دیتا ہماری زندگیوں کا، ہمارے زندگیوں کے فیصلوں کا، ہمارے اختیارات کا، تو کیا ہوتا؟ آج جو بھی آپ اوپر اپر ہینڈ ہے، جو بھی اختیار کے مالک ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں، مظلوم کی زندگیوں کو کیسے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ سوچ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تیرا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے کہ تو آخرت کے دن کو خود مالک ہے، تو اس سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ جو ہم دنیا میں بو رہے ہیں کل وہ ہم کاٹیں گے، جو بھی ہم دنیا میں بو رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج اچھا بوئیں گے کل اچھا کاٹیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج ہم یہاں پہ گندم بوئیں تو وہاں پہ جا کے باجرا یا مکئی کاٹیں، ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم دنیا کی کھیتی میں کیا بو رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں، اچھا چیزیں ڈال رہے ہیں، نیکی کی، اللہ کی پسند کی۔ اور اللہ کی پسند کی ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ اس قرآن سے۔ قرآن بہترین کتاب ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کی چیزیں پتہ چلیں گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا خود مالک ہے۔ اگر وہ آخرت کے دن کا مالک کسی اور کو بناتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہماری زندگیوں کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اور پھر ہم دیکھیں آخرت کے دن کا مالک ہے تو ہر بندے کو اس کی جزا اور سزا کے تحت جنت اور جہنم میں لے جایا جائے گا۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں صحیح ایکوریٹ، صحیح ڈیٹا کے ساتھ، صحیح اس کی اپلوڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ جا رہا ہے آگے، اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، اور وہ ایک محفوظ کتاب میں محفوظ کر کے ہمیں آخرت کے دن میں دے دیا جائے گا کہ یہ لو اپنا نامہ اعمال، لو پڑھو، اور پھر تم آگے جاؤ، چاہے تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، جو تم کچھ کر چکے ہو وہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے تحت تمہاری زندگی کا نئی زندگی شروع ہوگی، اگلی زندگی شروع ہوگی، جس کے لیے یہ کتاب ہماری آنکھیں کھولتی ہے۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارنی، یہ کتاب ہماری آنکھیں کھولتی ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کے اپنا مقصد کو پا کے زندگی گزارو۔ آج ہم وہ مقصد ہی فوت کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کی طرف لے کے جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب میں نے بتایا تھا تین جو پہلی آیتیں تھیں نا، وہ آداب دعا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیہ جملے تھے اس میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی۔ اس کے بعد استحقاق کے دعا کہ واقعی جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کا مستحق کون ہے، کس سے مانگی جائے دعا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایاکا، ہم صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاکا صرف تیرا، دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لفظ ہے، جب ایاکا آتا ہے عربی میں صرف تیرا، ہماری طرف کو کہ صرف آپ کا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے، صرف آپ کا دوست، صرف آپ کا بیٹا، جیسے بچوں میں بھی نا کہتے صرف ماما آپ کا یا صرف پاپا آپ کا، تو جو صرف کا لفظ ہوتا ہے نا بڑا اپنائیت ہوتی ہے، اس میں بڑی خوشی اگلے کے لیے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایاکا اللہ تعالیٰ، ہم صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نہ ہم آئین بعد عبادت، اور عبادت میں تین معنی آ جاتے ہیں، نعبدو میں تین معنی، عبادت سے لفظ، آئین بعد اس کا روٹ ہے۔ پہلا ہے پوجا پرستش، دوسرا اس کا معنی بنتا ہے طاعت اور فرما برداری، اور تیسرا ہے بندگی اور غلامی، کہ عبادت، ہم پوجا، ہم عبادت، ہم پرستش تیری ہی کرتے ہیں،
अतात और फर्माबरदारी भी तेरी, किसी और की नहीं, मेरी मर्जी नहीं, मेरे वालिदैन की नहीं, मेरे शोहर की नहीं, मेरे मुआशरे की नहीं, लोगों की नहीं, सिर्फ तेरी ही अतात और बंदगी, तेरा हुक्म सबसे पहले, तेरी बात मानेंगे, पीछे सबके हुक्म, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है या अल्लाह, तेरी बात, तेरा कलमा बुलंद हो, जो तू कहता है मैंने वो मान लिया, और बंदगी ही तेरी, बंदगी, बंदा, बंदा से लफ्ज है बंदगी, गुलामी, हम तेरे ही गुलाम है अल्लाह ताला, तेरे ही बंदे हैं, हम नौकर हैं, तेरे गुलाम है। जब एक देखिए नौकर की क्या चलती है, हर वक्त तो उसने यस सर ही कहना होता है ना, अगर उसने जॉब करनी है तो हम भी अल्लाह ताला की जॉब कर रहे हैं, बस हमारे चेहरों पे, हमारे सरों पे, हमारे दिमागों में यस सर, यस सर, या अल्लाह तेरा हुक्म सबसे पहले, नो नहीं हमारी कैटेगरी में होनी चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है, नो मैं नहीं कर सकती, सॉरी, इम्पॉसिबल है, यस, यस, यस मैंने करना है ये काम, तेरी ही बंदगी, तेरी ही इबादत, ना बुदू, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इया का, और सिर्फ तुझी से, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं, हम अल्लाह ताला तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं, किसी और से मदद नहीं, ठीक है। अब जो इबादत करते हैं, इबादत पे अल्लाह ताला हम किस तरह करें, इससे तेरी ही मदद चाहते हैं, हमें सिखा, हमें बता कि हम तेरी इबादत कैसे करें, क्योंकि हमें तो नहीं पता, और तू ना बताया तो हम तो भूले भटकों में से हुए होंगे, तो अल्लाह ताला इबादत के लिए मदद भी तेरी चाहिए, तो नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, वैयाका नस्ताइन, और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, किसी की मदद नहीं, किसी बंदे पे जोम ना रखें, मुआशरे पे ना रखें, अपने बहन भाइयों पे कोई तवक्कल उम्मीद ना रखें, किसी, जो जब कोई काम करना हो सबसे पहले रब के ऊपर, तो हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो रब के ऊपर, क्योंकि हम इबादत अल्लाह की करते हैं और मदद भी अल्लाह से चाहते हैं, जिंदगी का कोई मुश्किल इम्तिहान आ जाए, जिंदगी के किसी मोड़ पे कोई ऐसी चीज जो हम समझते हैं कि इम्पॉसिबल है, अल्लाह ताला तेरी से मदद चाहते हैं, तू करेगा, तुम्हारे बिगड़े हुए काम सवार दे, हमारे बंद रास्ते खोल दे, तो अल्लाह के ताला के पास तो सारे हल है, सब मुमकिनात का हल है, अल्लाह ताला की जात पाक हमारे बंद रास्ते भी खोल देगी। इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। अब यहाँ तक तो हमारी ये दुआ होगी, आगे जो असल दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये असल दुआ जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को सिखाई कि मेरे बंदे ये मांग, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब ये दुआ है बंदे की जानिब से और कुरान इसका जवाब है खुदा की जानिब से। बंदा दुआ करता है कि ए मेरे रब मेरी रहनुमाई कर, जवाब में रब ताला पूरा कुरान इसके सामने खोल के रख देता है कि ये है वो हदायत और रहनुमाई जिसकी तूने दरख्वास्त की थी मुझसे। आप देखें कि इस किताब से फायदा वही उठाएगा ना जो ये दुआ दिल की गहराइयों से मांगेगा, अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। अब जो ईदी नाम है ना, ईदी ना, ईद दिखा ना हमें, अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, ईदी नाम है, दिखा और चिला, ये नहीं कि सिर्फ दिखा दे, दिखाना भी और चलाना भी, जैसे कि किसी जगह पे कोई दर्द शुरू हो रहा है, कोई ऐसी चीज शुरू हो रही है जो आप चाहते हैं, तो आप किसी को कहते हैं मुझे भी बताओ कि कहाँ दर्द शुरू हो रहा है, मैंने जाना है, उसने आपको खाली डायरेक्शन दे दी, आप यूं जाएं, सीधा जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, वहां पहुंच जाएंगे, ये तो हो गया किसी ने आपको रास्ता दिखाया। लेकिन कोई शख्स कहता है कि आए मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, और वो जाके आपको उस दर्द वाली जगह पे पहुंचा दे कि यहाँ पे हो रहा है, इस बिल्डिंग में हो रहा है, इस क्वार्टर नंबर पे हो रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना, बजाय इसके कि किसी ने आपको डायरेक्शन बता दी और आप जब वो उसी को फॉलो करेंगे तो आप शायद पहुंच सकें या ना पहुंच सकें। लेकिन इधर में बड़ा वसी मायने है, दिखा और चला, अल्लाह ताला हमें दिखा, ना कि दिखा सिर्फ, बल्कि उस पर चला भी, हमारा हाथ पकड़ के चला, अल्लाह ताला, हम कभी डावाडोल हो जाएंगे, कभी सुस्त हो जाएंगे, कभी काहिल हो जाएंगे, कभी मुआशरे के तासरात असर हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमें इस माशरे की भूल भुलाइयों में ना छोड़ देना, हमें जाया होने से बचा, और हमें इस रास्ते पे दिखा भी और इस पे चला भी, और इस पे चलाना हमारे लिए आसान कर, क्योंकि जब रास्ते पे चलना आसान हो जाए ना, कंफर्टेबल रास्ता हो, तो बंदा बड़े आसानी से सफर तय कर लेता है। आप देखिए मोटरवे से हर कोई क्यों पसंद करता है मोटरवे का रास्ता, आसानी और सहूलत वाला है,
جی ٹی روڈ کو زیادہ تر لوگ نہیں پسند کرتے، کیوں؟ مشکلات والا ہے، شور والا ہے، لیٹ پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. اب جو سیدھا رستہ ہوتا ہے نا، یہ مشکلات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. سیدھا رستہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے تو سیدھا، لیکن اس میں مشکلات بہت ہیں، ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہے. کبھی سب سے پہلے تو اپنے نفس ہی کھڑا ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں. اس کے بعد گھر والوں کی پرابلمس، اس کے بعد معاشرے کی، ٹھیک ہے، لوگوں کی اندرونی بیرونی، شیطان کے اٹیکس. تو وہ اتنا مشکلات سے بھرا ہوا ہے، اتنا مشکلات سے بھرا ہوا ہے کہ ہر کوئی بندہ اس پہ چل نہیں سکتا ہے. تو بڑا سیدھا، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے مشکلات ڈال دی، ڈسٹرکشنز ڈال دی. اب ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے، اللہ یہ راستہ میرے لیے آسان کر، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں نفس کے حوالے ہو کے تیرا پاتھ چھوڑ دوں. تو اس نفس کو کنٹرول کر کے چلنا ہے اور پھر چلتے جانا ہے. اللہ کی مدد، شیطان سے بچنے کے لیے پناہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے بچا، اللہ تعالیٰ مجھے معاشرے کے روپ سے بچا، مجھے لوگوں سے کے اثر سے بچا، تاکہ میں بآسانی یہ سفر طے کرتے 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 دیر تک پہنچ جاؤں. اور یہ دیکھیں سیدھا راستہ آپ سے شروع ہوتا ہے اور جا کے سیدھا رب کی جنت تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو دوسرا راستہ ہے تو زگ زیگ والا، اینڈ اس کا جہنم ہے. اور اس کے اوپر بڑی سہولتیں، چاہیں تو جھوٹ بولیں، چاہیں تو نماز نہ پڑھیں، نیند آئی تو سو جائیں، دل کیا تو اٹھ جائیں، جو منہ میں آیا بول دیں، جو جس طرح آیا آپ دوسروں کو ہرٹ کریں، اپنے منہ اپنی زبان کا غلط استعمال کریں، اپنے پیسے کا غلط استعمال کریں، اپنی سوچوں کا غلط، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں، اور پھر میں میرا میرا، اور سرکش بن کے جس طرح دل آیا جو آئے زندگی گزاریں. یہ راستہ سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا آج ہمیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو، چاہے تو یہ کرو، لیکن یہ کرو کہ سیدھا راستہ تو جنت ہے، میری رضا ہے، دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی ہے. مشکلات ہے، اپنی نفس کو مارنا پڑے گا. دوسرا راستہ سہولت والا ہے، آسانی والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جائے گا جہنم میں. تم اپنی مرضی کرو، دل کیا تو تم اللہ کی بات مانو، نہیں دل کیا تو نہ مر، پورا تمہارے اندر فل اختیار ہے، لیکن جائے گا جہنم میں. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے، سوچنا ہم نے کون سے دونوں راستوں میں سے راستہ چننا ہے. آج تھوڑی سی مشکلات برداشت کر لیں، کل کی بڑی سہولتیں مل جائیں گی، بڑی جنت مل جائے گی، اور پھر یہ دنیا کے غم لگیں گے نہیں. اچھا ہم نے اپنی جان پہ نفس پہ کنٹرول کر کے یہ چیزیں کی تھی تو وہ لگے گا ہی نہیں. کیونکہ کوئی بھی چیز ہم جب شروع کرتے ہیں نا، کوئی بھی، حتیٰ کہ آپ کو اس کلاس میں بھی آنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن وہ سٹارٹنگ میں مشکلات ہوتی ہے. جب بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے تو وہ وہی مشکلات اس کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہیں، اور ان مشکلات میں اس کو مزہ آتا ہے. یعنی کہ جو بندہ نیا نیا صبر کرنا سیکھتا ہے، شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن جب صبر کی عادت ہو جاتی ہے، وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے جب ہم کسی کام کو اپنی عادت بنائیں گے نا، تو وہ ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا. پہلے تو اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، شیطان سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، اہدنا الصراط دل کی گہرائیوں سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اور جب اللہ کی ذات پاک ہمیں سیدھے راستے سے چلائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سولتے ہی ہوں گے. پھر آگے جو سورت کا چوتھا پیراگراف ہے اس میں وضاحت دعا. اب جو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ، ہم نے اللہ سے مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس راستے کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے. کون سا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعمت جن پہ تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا. کتنے تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون سے؟ جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، صحابہ اکرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور قیامت کے دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقشے قدم پہ چلنے والے وہ تمام لوگ انعام یافتہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ کہ المغضوب جن پہ تیرا غضب ہے، علیہم ان پر،
وا اور لا نہیں، الضالین نہ گمراہوں کا، غیر نہ کہ المغضوب نہ کہ غضب والے لوگوں کا راستہ دکھا، علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ میں ان کا راستہ نہ دکھا، ولا اور نہ الضالین گمراہوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب ہوا، بلکہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، نہ تو غضب والے لوگوں کا راستہ، نہ تو گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اب غضب والے لوگ کون سے ہیں؟ غضب والے لوگوں کو کی جو وضاحت ہوتی ہے نا ہمیں سورۃ بقرہ میں ملے گی، اور ضالین کی جو وضاحت ہے ہمیں سورۃ آل عمران میں ملے گی۔ تو غضب والے لوگ جن کے پاس علم ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے واقعی یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اگر یہودیوں سے ہٹ کے ہم، کیونکہ قرآن ہم پڑھے ہیں، ہم اپنے پہ اس کو فالو کریں، اپنے پہ لے کے آئیں اس کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا علم ہے اور عمل نہیں کر رہے، تو ہم بھی اللہ کے غضب والے لوگوں میں آتے ہیں۔ اور ضالین وہ لوگ جن کے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے، اس سے سنی اس سے گمراہ لوگ بغیر علم کے کام کر رہے ہیں، جس نے جو بتایا اس کے نقشے قدم پہ چلے۔ ویسے تو نصارہ کو کہتے ہیں عیسائیوں کو، کیونکہ انہوں نے علم کے بغیر ہی عمل شروع کیا، بدعات شروع کی اور دین سے ہٹے چلے گئے۔ لیکن ہم اگر اپنے پہ مسلمانوں پہ اس کو دیکھیں تو ایسے تمام لوگ جن کے پاس علم کوئی نہیں اور نہ علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، علم کون سا؟ صحیح علم قرآن اور سنت کا علم ہے جو ہمیں سیدھا اللہ تک لے کے جاتا ہے۔ اگر اس علم کو ہٹا کے کریں گے اس کی سنی اس کی مانی اس کی دیکھی، اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ ضالین کا راستہ ہے، گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، بغیر علم والے لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ نے لوگوں کا راستہ نہ دکھا، اور نہ مغضوب جن پہ تیرا غضب ہے، علم ہے عمل کوئی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے علماء ہیں اور بڑے بڑے مدارس میں سے وہ سیکھ کے اور آگے دین سکھا رہے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر موسٹلی لوگ کیوں دین سے دور ہو رہے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، علم ہے عمل نہیں کرتے، دنیا کے لیے، شان و شوکت کے لیے، پیسے کے لیے علم تو حاصل کرتے ہیں، مگر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے۔ سچی خیرخواہی ان کے اندر نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر سچی خیرخواہی ڈالیں۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسوں میں بچے بہت سارے دین سیکھتے ہیں، جب باہر نکل اس میں صحیح سارے کام اور جو اللہ کے احکامات اپلائی کرواتے ہیں، چاہے ڈنڈے کے زور پہ کروائیں، چاہے ان کا کلاس کا سلیبس ہے، لیکن جب وہ اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں تو پھر وہی حرکتیں شروع کرتے ہیں جو ایک عام دنیا دار کرتا ہے، اور پھر لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دیندار ہے، اس نے عالمہ فاضلہ کا کورس کیا، اچھا یہ حافظ ہے، یہ دیکھو اس کے کرتوت کیا ہے، تو لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا، چاہے ہمارے پاس تھوڑا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ تو ہم تیرے تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں، تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب لوگوں کا راستہ نہ دکھا، اور نہ ہی ہمیں ضالین لوگوں کا راستہ دکھا۔ اب دیکھیں کہ ایک تھوڑی سی، اب میں پورا اس صورت کا انالیسس کر دیتی ہوں ایک دفعہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفیہ جملے بولے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جب ہم اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے الفاظ سے رحمان الرحیم مالک یوم الدین، تو جب ان الفاظ سے ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہو۔ اب انعام والے لوگ سے مراد وہ نہیں ہے جن کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، جو عارضی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دنیا والوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے دین سے بہت دور ہوتے ہیں، یہ اصل میں ان کے انعام نہیں ہے، یہ اصل میں ان کے لیے غضب ہے، یہ اللہ کے غضب میں ہے، اور اصل راہ کو گم کیے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اور حقیقی معنوں میں انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو راہ راست پہ چلے، رب کی خوشنودی حاصل کرے، چاہے دنیا کا مال ان کے پاس نہیں ہے لیکن دل کا اطمینان اور سکون ہے، دنیا میں بھی وہ اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں ابدی جنت میں جائیں گے۔ تو امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ دنیا والے میرا کیا بگاڑ لیں گے، کہ میری جنت تو میرے ساتھ ہے، اگر یہ مجھے ملک بدر کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھوں گا، سیر و سیاحت کروں گا، اللہ کی سائنس دیکھوں گا، نشانیاں دیکھوں گا، اگر یہ مجھے قید کریں گے تو میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اور اگر یہ مجھے قتل کریں گے تو میں تو اللہ کی پیراڈائز میں چلا جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس درجے کا کمال حد تک انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین،
اور یہ ہوتا ہے دل کا اطمینان اور سکون. تو ہمیں دل کا اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا، اس قرآن سے ملے گا. اور قرآن انسانوں کے دل بدل دیتا ہے، یہ ایک سوچ دیتا ہے. قرآن جب تک ہم نہیں پڑھیں گے نا، ہمارا بیسکلی ٹاپک تو 30 پارہ ہے، اور 30 پارے کو انشاءاللہ ہم نے لے کے جانا ہے، لیکن سورت فاتحہ کے بغیر بات مکمل نہیں ہو پاتی تھی. اس لیے ہم نے سورت فاتحہ کو اس کا فرسٹ جو ہے نا لیسن رکھا. اور قرآن سے ریلیٹڈ کیونکہ ہم نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے سورت بقرہ میں وہ کھول دیا کہ میرے بندے تو لو قرآن پڑھو سمجھو، تو نے ہدایت مانگی ہے تو ہدایت تمہیں اس کتاب سے ملے گی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ لوگوں کے کوئی کوشچن ہے؟ کوئی شارٹ سی میں نے تفسیر کی ہے، اتنی ڈیپتھ میں نہیں گئی ہوں.